باب نمبر 28 باب تحریم الكذب وبيان المباح منه، جھوٹ کی حرمت اور اس کی مباح صورت۔ حدیث نمبر 6633 حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ عنہا، جو پہلے ہجرت کرنے والیوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے والیوں سے ہیں، بیان کرتی ہیں کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: جو لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہے، اچھی بات کہتا ہے اور اچھی بات دوسروں کی طرف منسوب کرتا ہے۔ ابن شہاب بیان کرتے ہیں: لوگ جس کو جھوٹ کہتے ہیں، میں نے اس کی صرف 3 مواقع پر رخصت سنی ہے: جنگ و جہاد، لوگوں کے درمیان صلح کرانا، اور مرد کا اپنی بیوی سے بات کرنا اور بیوی کی اپنے خاوند سے گفتگو۔ تخریج: اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی الصلح باب لیس الکاذب الذی یصلح بین الناس، حدیث نمبر 2692، وابو داود فی سننہ فی الادب باب فی اصلاح ذات البین، حدیث نمبر 4920، والترمذی فی جامعہ فی البر والصلہ باب فی اصلاح ذات البین، حدیث نمبر 1938۔ انظر التحفہ برقم 18353۔ مفردات الحدیث: ینمی خیرا، ایک فریق کی دوسرے فریق تک اچھی اور بہتر بات پہنچاتا ہے تاکہ ان کے درمیان صلح کروا سکے۔ او یقول خیرا، اور اچھا اثر ڈالنے والی بات بیان کرتا ہے اور بری بات سے خاموشی اختیار کرتا ہے، وہ نقل نہیں کرتا۔ فائدہ: کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 آدمیوں یا 2 گروہوں میں سخت نزاع اور رنجش ہے، ہر فریق دوسرے کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ ان میں بعض باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو باہمی اختلاف اور نزاع کو ختم کرنے یا کم از کم کرنے کا باعث بن سکتی ہیں۔ ایسی صورت میں اگر کوئی نیک نیت اور مخلص انسان دونوں فریقوں میں صلح کرانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے ایک فریق کی طرف سے دوسرے فریق کو خیر اندیشی کی باتیں پہنچاتا ہے جن سے عداوت و اختلاف کی آگ ٹھنڈی ہو سکے اور خوشگمانی اور مصالحت کی فضا پیدا ہو سکے، اور ایک دوسرے کی مخالفت و عداوت میں کہی گئی باتیں چھپا لے، تو یہ اچھی اور بہتر بات ہے۔ اسی طرح جنگ و جدال میں توریہ و تعریض سے کام لیا جا سکتا ہے، اور میاں بیوی ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے ایک دوسرے سے محبت و پیار کے اظہار میں مبالغہ سے کام لے سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے اچھے اچھے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، تو یہ جھوٹ نہیں ہے۔ تفصیل کتاب الجہاد میں باب جواز الخداع فی الحرب، لڑائی میں دھوکے کا جواز میں گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 6634۔ حدثنا عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح حدثنا محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث صالح وقالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، بمثل ما جعله يونس من قول ابن شهاب۔ امام صاحب ایک اور استاد سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں، اور اوپر کی روایت میں جس قول کو ابن شہاب کی طرف منسوب کیا گیا ہے اس کو حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا قول قرار دیا ہے، وہ اس کو آپ کا قول قرار دیتی ہیں۔ تخریج: تقدم تخریجہ فی الحدیث السابق برقم 6633، حدیث نمبر 6635۔ وحدثناه عمرو الناقد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد إلى قوله: ونما خيرا، ولم يذكر ما بعده۔ یہی روایت امام صاحب ایک اور استاد سے نما خیرہ تک بیان کرتے ہیں، اس کے بعد والا حصہ بیان نہیں کرتے۔ تخریج: تقدم تخریج برقم 6633۔